عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ یہ درس نمبر 52 ہے اور آخری درس ہے باب غسل الجنب و احکام، باب الغسل و حکم الجنب، یعنی غسل کے متعلق اور ایسے ہی جنوبی کے احکام کے متعلق جو مسائل ہیں، جو باب باندھا تھا ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس کا یہ آخری درس ہے باذن اللہ عز و جل۔ 2 حدیثیں پیش کریں گے، اس کے بعد آئندہ درس سے باب التیمم ایک نیا موضوع شروع ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث عربی میں پڑھ رہا ہوں۔ وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، متفق علیہ، زاد ابن حبان وتلتقی۔ پھر سے ایک مرتبہ، وعنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، متفق علیہ، زاد ابن حبان وتلتقی۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ اس برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے بعد دوسرے کا ہاتھ اس میں داخل ہوتا تھا۔ یہ امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، اور ابن حبان نے یہ اضافہ مزید نقل کیا ہے، یعنی ابن حبان کی روایت میں کچھ مزید الفاظ ہیں جو امام بخاری امام مسلم کی روایت میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وتلتقی، جس کا ترجمہ ہے بسا اوقات دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو جاتے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ، پھر سے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ اس برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے، بخاری و مسلم۔ اور ابن حبان نے یہ اضافہ مزید نقل کیا ہے، وتلتقی، بسا اوقات دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو جاتے تھے۔ حدیث کی تخریج تو جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا متفق علیہ، تو اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ تفصیلاً امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں باب الغسل میں یا کتاب الغسل میں باب غسل الرجل یا غسل الرجل مع امرأته، ایسے ہی باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، پیج نمبر 47، حدیث نمبر 261۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں کتاب الحیض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، صفحة پیج نمبر 321، حدیث نمبر 45۔ یہ دونوں حضرات امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کا سند اس طرح ہے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ سے،
جو روایت کرتے ہیں افلح ابن حمید سے، جو روایت کرتے ہیں القاسم ابن محمد سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ امام مسلم کے ہیں۔ یہ الفاظ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ، یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ امام مسلم کا لفظ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی لفظ ہے، لیکن ان کے لفظ میں من الجنابہ کا لفظ نہیں آتا ہے، من الجنابہ کا ذکر نہیں آتا ہے صحیح امام بخاری میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں زاد ابن حبان وتلتقی، اس کے معنی ابن حبان نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے، اور ان کی حدیث میں، ان کی روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، اور ابن حبان کی روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ وتلتقی کا اضافہ ہے، وتلتقی کا اضافہ ہے۔ تو یہ ابن حبان نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے، مجلد 3 پیج نمبر 395، اس طریق سے ابن وہب کے طریق سے، جو روایت کرتے ہیں افلح سے، اور افلح روایت کرتے ہیں القاسم ابن محمد سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ابن حبان کا مکمل لفظ اس طرح ہے ان کنت لاغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ، تقریباً یہی الفاظ ہیں، لیکن اضافہ انہوں نے کیا وتلتقی، وتلتقی، اور یہ سند صحیح ہے۔ دیکھیں ایک لفظ کا اضافہ ہونے کی وجہ سے بھی ابن حجر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور محدثین دیکھیں کس طرح اہتمام کر رہے ہیں، اور یہی اس لفظ تلتقی میں بہت لمبی بحث ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ المہم کچھ اہل علم نے کہا یہ تلتقی کا لفظ یہ حقیقت میں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ نہیں ہے، یہ مدرج ہے، یعنی کچھ روات نے حدیث میں ادراج کر دیا ہے، اضافہ کر دیا ہے، یعنی شرح کے لیے۔ اور مصطلح الحدیث میں ایک موضوع پیش کیا جاتا ہے المدرج، المدرج، تو یہ وتلتقی کا لفظ کہتے ہیں یہ مدرج ہے، یعنی کچھ روات نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، یعنی شرح کرتے ہوئے، یعنی شرح کی غرض سے۔ اور یہ بھی کہا کچھ اہل علم نے کہ یہ مروی ہے بالمعنی، یعنی معنی نقل کیا گیا ہے وتلتقی، یعنی روات الحدیث نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ اس کا معنی مطلب یہی ہے کہ چھو جانا، ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے سے لگ جانا، ٹچ ہو جانا، تو وہ مفہوم بیان کر دیا ہے، جبکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ لفظ نہیں کہا ہے اور انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ یہ اختصاراً یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، فتح الباری کس کی کتاب ہے؟ یہی بلوغ المرام کے جو مؤلف ہیں وہی ابن حجر کی ہے، جو ان کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے اہم کتاب ہے، اور صحیح امام بخاری کی سب سے عظیم شرح ہے، تو اس میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی ہے کہ نہیں، تو بخاری کی بھی روایت ہے، اسی لیے اس کی شرح فتح الباری میں ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا، جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا کہ کچھ اہل علم نے کہا یہ مدرج ہے، یا یہ معنی نقل کیا گیا جس کی وجہ سے وہ یا مفہوم راوی نے نقل کیا اور اس کی وجہ سے یہ اضافہ اس نے کیا، جبکہ حقیقت میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں تو یہ واضح ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وتلتقی ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، وتلتقی کا معنی مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مل جانا، ٹکرا جانا، چھو جانا، پانی لینے کے وقت اس برتن میں۔ اچھا، حدیث سے اب جب مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، 3 اہم فائدہ جس کا تعلق باب الغسل اور حکم الجنوب، جنوبی کے احکام کے متعلق۔ پہلا مسئلہ، پہلا فائدہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے، ہاں آپ ہی بتائیں، آپ ہی لوگ کیا رائے، کیا فائدے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، ماشاءاللہ صحیح۔ اچھا، نہا سکتے تو واضح۔ اچھا، نہانے سے اور آگے اگر کچھ استنباط کیا جائے کچھ خاص مسائل میاں بیوی کے، تو کیا ایک سبق یا ایک مسئلہ یہ بھی اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟
جنابت کے اب غسل کر سکتے ہیں، تو جنابت میں پھر کیا فرق ہے؟ غسل جنابت کی ہے نا، جنابت ہاں تو عموماً ہر قسم کا غسل کہیے، کیوں جنابت کو خاص؟ جنابت بھی عام بھی کوئی مشکل نہیں، میاں بیوی ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، اور ایک برتن کے پانی سے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پانی وہ جنابت کی حالت میں نہانے سے اگر ہاتھ صاف ہے تو پانی گندا نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ باقی جو پانی ہے وہ پھر مثلا بیوی استعمال نہیں کر سکتی ہے، یا بیوی نے پہلے نہایا کچھ بالٹی میں برتن میں پانی رہا تو وہ شوہر نہیں استعمال کر سکتے۔ چلیے یہ اچھا، بہرحال یہ آپ نے اختصار بیان کیا۔ ایک چیز فقہاء نے اس حدیث سے ذکر کیا ہے جو واضح طور پر ابھی بیان کروں گا۔ اس طرح 3 اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اکٹھا غسل کر سکتے ہیں، اور ایک برتن سے بھی، ایسا نہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں مثلا تو الگ الگ کریں، نہیں، کوئی حرج نہیں، ایک ہی اناء سے، ایک ہی برتن سے، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے طہوریت ماں کی پاکی کے متعلق، یعنی پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، پانی نجس نہیں ہوتا ہے، یا اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ نہانے کی وجہ سے وہ باقی پانی نجس ہو گیا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اہل علم کہ میاں بیوی یہ دونوں کے لیے یہ جائز ہے کہ ایک دوسرے کا شرمگاہ وہ دیکھیں، اس لیے کہ ایک ساتھ نہانے میں یہ غالباً یہ ایسی بات آ جاتی ہے، اور اس میں اگر اتنا واضح نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی آیت سے، اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سورۃ المعارج آیت نمبر 29 اور 30۔ ترجمہ یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون، اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی صفتیں بیان کر رہا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں اور ایسے ہی ملکیت کی لونڈیوں کے، جو لونڈیاں ہیں، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنی بیوی سے اور اپنی لونڈی سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا، ایسی حالت میں حفاظت نہیں کر رہا، تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا کہ دیکھ سکتے ہیں نا۔ او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو تجاوز کرے تو پھر اس کا مؤاخذہ ہے، جو اس کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے کیا واضح ہوا کہ یہ مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں بہت چیزیں داخل ہو گئے، اس میں یہ ہے کہ اس کا بھائیو ستر میں رکھنا، ڈھکنا اور وہ ملابس پہننا، لیکن اپنے بیویوں سے اور ایسے لونڈیوں سے کیا وہ وہاں یہ حفاظت نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ جائز ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اور کچھ ایسی حدیثیں جو ضعیف ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شرمگاہ کو میں نے نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حدیثیں ضعیف ہے، اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنوبی آدمی ایسے عورت بھی اس مسئلے میں داخل ہے، اگر اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال رہا ہے جس میں پانی ہے، سمجھیے بالٹی ہے یا برتن ہے یا ٹپ ہے، اس میں وہ ہاتھ ڈال دیا اس جنوبی آدمی نے، طبعا شرط یہ ہے کہ ہاتھ اس کا صاف ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، ہاتھ اس کا صاف ہے، کوئی اس پر یعنی نجاست یا کوئی ایسی گندگی نہیں ہے، تو کیا رہا ہے وہ پانی پاک ہے، یا کہا جائے گا اس لیے وہ جنابت کی حالت میں ہے، تو جنابت کی حالت میں ہاتھ ڈالنے سے
وہ پاکی ختم ہو جائے گی اور وہ پانی استعمال کرنا پھر جائز نہیں غسل کرنے کے لیے. کیا رہا ہے؟ پانی پاک ہے. کیا دلیل ہے اس حدیث سے؟ دونوں کا ہاتھ ایک ہاں، جنابت کی حالت میں اسی برتن سے غسل کرتے تھے، ہاتھ بھی ایک دوسرے سے چھو جاتے تھے. تو یہ ہے کہ پانی وہ پاک ہے اپنی جگہ پر، اور پانی وہ نجس نہیں ہوگا. اور اس لیے کہ حقیقت میں آدمی جو اگر سے جنابت لاحق ہو گئی اسے اور حدث اکبر لاحق ہو گیا، لیکن یہ تھوڑی کہ نجس ہو گیا اس کا جسم یا ہاتھ یا کوئی اس کا یہ عضو جسم کا کوئی حصہ. عامر الشعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا يعني قبل أن يغسلوها. مزید تأکید اس مسئلے کے لیے الشعبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں احادیث کے علاوہ بہت سے آثار مروی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال افعال، تابعین کا اقوال افعال. تو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف مجلد 1 پیج نمبر 82 میں، اور یہ امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور معلق تعلیق کی وضاحت کی گئی، خاصتاً وہاں جب دورہ تھا ایک دن کا اس میں واضح کیا گیا اور تصویریں مثالیں دی گئی ہیں کہ امام بخاری کچھ حدیثیں جو ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی وہ حدیثیں، تو اس کو بغیر پورا سند بیان کیے ہوئے باب میں ذکر کر دیتے ہیں، باب کے ساتھ، یعنی ترجمہ، باب میں جو عنوان باندھتے ہیں، جو ترجمہ جس کو کہتے ہیں، جو عنوان قائم کرتے ہیں، اسی میں ان احادیث یا آثار کو ذکر کر دیتے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہماری شرط سے ہٹ کر یہ ہے، اس پر کوئی ہمارا مواخذہ نہیں کرے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایک دم صحیح درجہ یا اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثیں بس ہم پیش کریں گے، اور یہاں آپ نے بغیر سند حدیث پیش کر دی، یہ تو معلق اور معلق ضعیف ہے. تو انہوں نے نہیں، وہ اسی لیے باب میں ذکر کرتے ہیں واضح کرنے کے لیے. تو بہرحال امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا. معلق کا کیا معنی ہے؟ جس کا شروع سند محذوف ہو جائے، ایک راوی یا دو یا اس سے زائد، یعنی امام بخاری کے شیخ اپنے شیخ کو حذف کر دے، یا اپنے شیخ اور پھر اس کے اوپر ایک اور شیخ یا تین یا کئی کا، اور صرف ڈائریکٹ کہیں صحابی کا ذکر کر کے حدیث بیان کر دیں، یا تابعی کا ذکر کر کے اور پھر مثلا صحابی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کریں، یا صرف تابعی کا قول بیان کریں اور سند پورا نہیں بیان کریں، تو یہ بھی معلق ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ معلق ہے. یا صحابی کا قول بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹ بغیر سند، تو بھی معلق ہے. اور حدیث جو معلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. یہی الاصل ہے. تو عامر الشعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے پوری سند کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب اور ساتھی تھے اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں داخل کر دیتے تھے جنابت کی حالت میں، اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالتے تھے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں رہتے تھے. اور ایسے ہی عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تھیں، یا کہیے حائضہ ہوتی تھیں، یا حیض کا ختم ہو گیا اب غسل کر رہی ہیں، تو وہ بھی برتن میں ہاتھ ڈالتی تھیں. لا يرون بذلك بأسا، ان کی نزدیک اس میں کوئی اشکال یا حرج نہیں ہے. یعنی قبل ان یغسلوها، ہاتھ دھلنے سے پہلے. طبعا شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی ایسی بات نہ ہو، نہ یہ تو قطعی مسئلہ ہے، اگر اس میں نجاست ہے اور کم پانی میں آدمی نے ڈال دیا تو ادھر خدشہ کبیر ہے کہ وہ نجس ہو جائے. اور وہ تفصیلی بات باب الماء میں یا المیاہ میں ذکر کیا گیا، اور وہ تفصیل سے وہاں بیان کی گئی کہ اگر پانی میں 3 اوصاف، نجس چیز سے 3 اوصاف بدل جائیں. کیا 3 اوصاف ہیں؟ ذائقہ، بو یا کلر. ہاں آنکھ سے کلر، یا ایسے ہی بو یا ذائقہ نجس چیز سے، تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، چاہے پانی کم ہے یا زیادہ ہے. لیکن اگر پانی کم ہے تو معمولی نجاست سے ادھر امکان زیادہ ہے کہ نجس ہو جائے. تو بہرحال یہ تیسرا مسئلہ. خلاصہ یہ ہے کہ جنوبی آدمی اگر اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال رہا ہے تو وہ پانی
نجس یا ناپاک نہیں ہوتا یا اس کی پاکی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو لکھ لیں، آخر میں پوچھیے گا۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو یہ آخری حدیث ہے اس باب کا، باب الغسل و حکم الجنب۔ حدیث عربی میں پڑھ رہا ہوں، پہلے عربی جو نص ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرة جنابة ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه ابو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول۔ اچھا، ابھی عربی نص دیکھتے ہیں آپ میں سب سے پہلے صحیح جواب کون دے رہے ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں بھائیو سامنے؟ کتنی حدیثیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جواب۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ ابھی کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں؟ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری عائشہ۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواه ابو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول۔ اچھا، دوسرا سوال دیکھتے ہیں کس نے غور سے سنا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا دونوں ضعیف ہیں، یا ایک صحیح ایک ضعیف ہے؟ ایک ضعیف اور دوسری ہاں، تو دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، جس طرح کہ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ چلیے تو ماشاءاللہ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ فاغسلوا الشعر، اسی لیے بالوں کو دھویا کرو، اسی لیے بالوں کو دھویا کرو اچھی طرح کی۔ واللہ اعلم ضرورت نہیں ہے، مراد ہے کہ پانی پہنچ جائے تو اچھی۔ یہ عربی نص سے تو یا مفہوم سے بھی واللہ اعلم یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے بالوں کو دھویا کرو۔ طبعاً جب آدمی دھوئے تو مکمل دھلے، عموماً یہی مراد ہوتا ہے، تو مزید یہ اچھی طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بالوں کو دھویا کرو۔ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ، اور جسم کو صاف کیا کرو، یا جسم کو اچھی طرح صاف کیا کرو، اور جسم کو اچھی طرح صاف کیا کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسے ان دونوں نے ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں بھی حضرت عائشہ، یا مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت ہے، اور اس میں ایک راوی مجہول الحال ہے۔ تو ایسے ہی کیا یہی معنی مطلب، یعنی اسی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ان تحت کل شعرۃ جنابہ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، یہی حدیث یہی الفاظ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں کیا کہتے ہیں، ایک راوی مجہول ہے یا مجہول الحال ہے، تو اس سے واضح ہوا کہ وہ بھی حدیث کیا ہے، الاصل ضعیف ہے۔ اب حدیث کی تخریج، 2 حدیثیں ہیں تو دونوں حدیثوں کی تخریج پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں ابو داؤد، دیکھیں جس طرح کے سامنے ہے، یہ شجرہ دیکھ لیں، اور حدیث کے بھی متعلق کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اسی لیے کیوں ضعیف ہے یہ بھی واضح کیا جائے گا۔ تو ابو داؤد نے روایت کی ہے کتاب الطہارہ میں، باب الغسل من الجنابہ، پیج نمبر 46، حدیث نمبر 248۔ الترمذی نے پیج نمبر 29، حدیث نمبر 106، ابواب الطہارہ باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ۔ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، جس کا ذکر ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں کیا ہے، پیج نمبر 85، حدیث نمبر 597، کتاب الطہارہ باب تحت کل شعرۃ جنابہ۔ یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں نصر بن علی سے، یعنی یہ تینوں کے شیخ اس حدیث میں کون ہے؟ نصر ابن علی الجہضمی ہے۔
جو روایت کرتے ہیں الحارث ابن وجیح سے، الحارث ابن وجیح سے، اور الحارث بن وجیح روایت کرتے ہیں مالک ابن دینار سے، مالک ابن دینار روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین ایک خاص شاگرد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، جن سے کافی حدیثیں روایت کرتے ہیں. تو اس حدیث کو بھی یہی محمد ابن سیرین اپنے استاد شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور الفاظ پھر وہی ان تحت کل اشارۃ جناب الی آخر الحدیث. ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، ترمذی نے بھی. تو ابو داؤد نے کیا کہا، اور دیکھیے پھر خلل کہاں ہے، کس راوی میں. غالباً یا کہ یہ حدیث ضعیف ہونے کے دو اہم سبب ہے. کیا ہے؟ حدیث ضعیف ہونے کے دو اہم سبب ہوتے ہیں. ہاں وہ کیا ہے؟ بار بار اس کو دہرایا گیا بھائی. ہاں بہت صحیح، ماشاءاللہ. انقطاع ہو، سند میں انقطاع ہو، متصل نہ ہو، یہ نمبر ایک. اور نمبر دو، راوی میں کلام ہو. نہیں، راوی میں کلام ہو، کلام میں مجہول بھی ہے، راوی میں کلام ہو بس، پھر بعد میں کلام یا تو اس کی عدالت پر ہو یا تو حفظ پر. تو دو اہم اسباب ہیں. کوئی بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کے دو اہم اسباب ہیں ضعیف ہونے کے، یا تو سند میں انقطاع ہے یعنی متصل نہیں ہے، یا تو راوی پر کلام ہے. تو دیکھیں ادھر کیا وجہ ہے. ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کے بعد الحارث ابن وجیح. کہاں الحارث ابن وجیح ہے؟ دوسرے نمبر پر. ان ائمہ کے جو شیخ ہیں ان کے شیخ ہیں الحارث ابن وجیح. کہتے ہیں الحارث ابن وجیح حدیثہ منکر وہو ضعیف. ان کی حدیثیں منکر ہیں، جو انکار کیا جائے، رد کر دیا جائے، اور احادیث کی مخالفتیں کی جائیں، اور احادیث کا معنی مطلب کہ الگ ایک مفہوم یا الگ حدیث لائی جائے جس سے اور معروف جو حدیثیں ہیں اس سے ٹکرائے. تو یہ منکر. ایسے منکر وہ بھی جو راوی ضعیف ہو، اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ثقہ جو راوی ان کی مخالفت کرے. حدیث ساتھ میں روایت کو ان کی مخالفت کر بیٹھے، کہا جائے گا جی بھیا ضعیف بھی اور مخالفت بھی کر رہا ہے، کیا باقی بھائی، کہا جائے منکر ہے خلاص. شدید یعنی ضعف ہے، یعنی معمولی کمزوری نہیں ہے بلکہ شدید منکر ہے. اچھا، تو یہ الحارث بن وجیح حدیثہ منکر، ان کا حدیث ہے کیا؟ یہ منکر ہے. وہ ضعیف، اور وہ بھی بذاتی کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف، کمزور ہیں، ان کی حدیثیں مقبول نہیں ہیں. ادھر کیوں کہا کہ یہ حدیث ان کی یہ منکر ہے؟ ابھی میں نے تقریباً شرح کرتے ہوئے واضح کر دیا، لیکن تب بھی مزید واضح کر رہا ہوں. اس لیے کہ الحارث ابن وجیح یہ ضعیف ہے، اور ضعیف ہے، اور پھر یہ حدیث اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی مل نہیں رہا جو ان کا ساتھ دے رہا ادھر. سمجھ رہے ہیں؟ تو راوی ضعیف ہے اور پھر روایت کر رہا ہے کسی شیخ سے پورا اسناد، اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی اور روایت نہیں کر رہا، تو یہ شک مشکوک ہو جائے. اہل علم پکڑتے ہیں، کیا ہو، ارے تم تو ضعیف بھی ہو اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ اسناد اکیلے بیان کرو. کون ہے؟ اور بھی طلاب ہیں، اور بھی محدثین ہیں، کوئی بھی نہیں روایت کر رہا. تو یہاں پکڑ ذرا شدید ہوتی ہے، پکڑ شدید ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کو منکر کہا، اس لیے کہ ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ منفرد اکیلے روایت کر رہے ہیں. الترمذی نے کیا کہا؟ دیکھیے ابن حجر نے کہا ابو داؤد ترمذی نے روایت کی، دونوں نے ضعیف قرار دیا نا. اب اس کی یہ شرح میں کر رہا ہوں. ترمذی نے خود حدیث روایت کرنے کے بعد کیا کہا؟ حدیث الحارث بن وجیح حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، منفرد اکیلے روایت کر رہے ہیں. اور غالباً ایسے روایت جو ضعیف ہوتے ہیں اکیلے روایت کر رہے ہیں، تو اکیلے نہ روایت کرے تب بھی ان کی حدیث ضعیف ہے، تو مزید ضعیف ہے، اور پھر اکیلے روایت کر رہے ہیں تو یہ تو مزید ادھر تہمت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس طرح یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لا نعرف الا من حدیثہ، یہ حدیث صرف انہی کی طریق سے، انہی کے اسناد سے مروی ہے، صرف یہی روایت کر رہے ہیں، صرف یہی حدیث نقل کر رہے ہیں. وہو شیخ لیس بذاک، وہو شیخ، شیخ کی تعبیر محدثین کے زمانے میں
شیخ کا معنی نہیں جو آج کا شیخ کی عالم نہیں، شیخ جس طرح کی علامت تضعیف ہوتا تھا، شیخ لیس بذاک، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. وقد روى عنه غیر واحد من الائمہ، اور ان سے روایت کرنے والے اور ائمہ نے روایتیں کی اور حدیثیں. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالک ابن دینار، اور یہ مالک ابن دینار سے اکیلے یہی روایت کر رہے ہیں، منفرد ہیں. اور اس کو کیا کہا جائے گا مصطلح الحدیث میں؟ جو ایک ہی راوی روایت کرے کسی سے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے. بہت صحیح، حدیث غریب ہے. اسی لیے الترمذی نے کیا کہا؟ حدیث الحارث بن وجیح حدیث غریب. یہ حدیث غریب ہے، حدیث غریب ہے. بہرحال بات اس لیے لمبی نہ ہو، اہل علم نے اس حدیث کو، اب خلاصہ کلام کیا بھائیو؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ایسی حالت میں نہیں کوئی کہے گا، یعنی خلاص بالاتفاق و ضعیف ہے. اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. خلاصہ کلام کیوں؟ اس لیے اس میں جو راوی الحارث بن وجیح ہے وہ ضعیف ہے، اور ادھر ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد اکیلے روایت بھی کر رہے ہیں. اور ایک یہ بھی فائدہ، یہ راوی جو الحارث بن وجیح ہے کتب ستہ میں صرف ان سے یہی ایک حدیث مروی ہے. پورے کتب ستہ میں صرف ان کی یہی ایک حدیث ہے. اور ان کے بارے میں اور بھی کلام ہے. ابن معین نے کہا لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یعنی ان کا کوئی مقام وزن نہیں ہے. لیس بشیء. وقال البخاری فی حدیثی بعض المناکیر، ان کی حدیثوں میں کچھ منکرات ہیں، مناکیر ہیں. جو منکر کی تعریف میں نے کیا. النسائی نے کہا ضعیف ہے. یہ تمام اقوال تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب میں ملیں گے. تہذیب الکمال جو امام مزی کی ہے، جن کا انتقال سن 742 ہجری میں ہوا، 37 مجلدوں میں کتاب ہے. جتنے روات کتب ستہ کے ہیں، کتب ستہ بس جتنے روات ہیں سب کا ترجمہ یہاں موجود ہے. کتب ستہ کے جتنے روات ہیں سب کا ترجمہ یہاں بیان ہے، اور کچھ تفصیل سے ہے، کچھ جو اتنے مشہور نہیں تو اتنی تفصیل سے نہیں ہے. ان کے مشائخ کون ہیں، ان کے تلامید کون ہیں، پیدائش کب ہوئی، اہل علم کے اقوال ان کے بارے میں کیا علم. تو یہ اقوال انہی سے منقول ہے. نقل ایسے العقیلی نے بھی نصر بن علی الجہضمی سے نقل کیا. نصر بن علی کون ہے؟ الحارث بن وجیح کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں. تو ان کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں اپنے استاد کے بارے میں؟ خود اپنے استاد کو کہہ رہے ہیں ضعیف تھے. یہ بھائی حق کی بات ہے، اس لیے یہ نہیں کہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو ان کی تبجیل اور ضعیف تھے، لیکن محدثین روایت کرتے تھے، حدیثیں جمع کرتے تھے، سب کے پاس پہنچ جاتے تھے. اور کہتے ہیں انہی کے شاگرد نصر بن علی الجہضمی وَلَهُ عَنْهُ عن مالک بن دینار حدیث منکر لا يتابع علیہ. اسی حدیث کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا کہ مالک بن دینار سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو حدیث منکر ہے، اور کسی نے ان کی متابعت نہیں کیا. متابعت کیا؟ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کوئی اور ان کے ساتھ یہ حدیث روایت نہیں کر رہے مالک ابن دینار سے. بہرحال پھر یہ حدیث کا انہوں نے ذکر کیا. ابن ابی حاتم نے ذکر کیا اپنے والد ابو حاتم کہ هذا حدیث منکر والحارث ضعیف الحدیث، یہ حدیث منکر ہے اور حارث ضعیف الحدیث. البیہقی نے کہا انکرہ اہل العلم، البیہقی نے کہا انکرہ اہل العلم بالحدیث البخاری وابو داود وغیرہما، وانما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ موقوفا. کہ اہل علم جو محدثین ہیں جنہیں حدیث کے بارے میں علم ہے، انہوں نے ضعیف قرار دیا اس حدیث کو، جس طرح کہ بخاری اور ابو داود اور ان کے علاوہ. اور یہ حدیث، یہ معنی مروی ہے الحسن البصری سے جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، مرسل روایت ہے. تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو کیا کہا جائے گا؟ مرسل ہے. اس لیے بیچ میں غائب کر دیا. اور کوئی ضروری نہیں کہ صحابی ساقط ہو، کوئی اور تابعی بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. اگر یقین ہو جائے کہ کوئی صحابی سے روایت کر رہا ہے تب تو متصل ہے. اس لیے صحابہ اکرام سبھی کے سب عادل ہیں، قابل اعتماد ہے. لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں.
ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ ضعیف ہے. تو یہ الحسن سے المہم مروی ہے ایک مرسل روایت، یعنی الحسن البصری ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ایسے ہی ایک حدیث ایسے ہی الحسن البصری سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. بمعنی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بات ابو ہریرہ کی بات ہے، ابو ہریرہ کا قول ہے، نہیں کہا کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. اچھا بہرحال بات لمبی در ہو گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں. دوسری جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کی روایت کس نے کی ہے؟ کس نے روایت کی ہے؟ امام احمد نے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا. اور ایسے ہی اس میں ایک راوی مجہول ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہاں راوی مجہول ہے. سند شجرہ سامنے ہے، دکھ رہا آپ لوگوں کو. تو بہرحال تخریج بیان کر دیتا ہوں. اس حدیث کی روایت کی ہے امام احمد، مجلد 41 پیج نمبر 306 اور حدیث نمبر 24,797. ایسے ہی مجلد 43 میں پیج نمبر 248 حدیث نمبر 26,166. طبعاً مسند امام احمد میں تقریباً 30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. ان کا طریق یہی ہے، طریق شریک جو روایت کرتے ہیں خصیف سے، جو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کیا رجل حدثنی رجل، ہمیں ایک آدمی نے حدیث سنائی. ہاں تو مجہول ہو گئے، مجہول ہو گئے. تو یہ مجہول ہے. اور یہ کہنا ادھر ترجمہ میں اس میں ایک راوی مجہول الحال ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس میں ایک راوی کہا جائے گا مجہول ہے یا مجہول العین. ترجمہ میں جو ہے اس میں ایک راوی ہے مجہول الحال، نہیں مجہول الحال نہیں کہا جائے گا. مجہول الحال کب کہا جائے گا؟ راوی کا اگر نام معلوم ہے اور ان سے دو روات روایت کرتے ہیں حدیثیں، لیکن اہل علم نے ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، کسی نے ثقہ نہیں کہا، تو کہا جائے گا نام تو معروف ہے لیکن حال مجہول ہے. نام تو معلوم ہے، پتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے. ہاں مثلا جلال بن احمد قادری ہے، نام معروف ہے، لیکن اب روات محدثین کا کچھ کلام ان کے بارے میں ثقہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ تضعیف ہے نہ توثیق، تو یہ مجہول الحال. لیکن جیسے رجلن آ گیا تو یہ تو مجہول، اس کا ایک دم پتہ نہیں ہے، یہ مجہول یا مبہم ہو جائے گا یا مجہول العین ہو جائے گا. اچھا تو بہرحال تو یہ اسناد میں خصیف کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی نے بتایا 30 سال پہلے. اب 30 سال پہلے بتایا، 10 سال اس سے نہیں لینا دینا، مجہول ہے. یعنی کہ 30 سال پہلے بتا دیا تو وہ اب راوی ثقہ ہو گیا یا مجہول سے معلوم ہو گیا. لیکن ایسے ہی ہے کہ حدثنی رجل منذ 30 سنہ، 30 سال پہلے ہمیں ایک آدمی نے حدیث سنائی. وہ آدمی نے کس سے روایت کی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. اب ہو سکتا ہے رجل کیوں کہا ہے، 30 سال پہلے بھول گئے نام ہی حضرت، ہو سکتا ہے بھی، ہاں ایسے ہو سکتا ہے اس کے اسباب میں سے. اچھا تو بہرحال اب بھول گئے تو خلاص ہمارے نزدیک مجہول ہے. نہیں، اگر یہ کہہ دیتے رجل من الصحابہ اور خصیف ثقہ ہوتے تو ہاں مان لیا جاتا. اگر کہتے رجل من الصحابہ اور وہ خود ان سے پہلے وہ راوی ثقہ ہوتے تب کوئی صحابہ کرام، صحابی کی جہالت میں کوئی اشکال نہیں. اگر صحابی مجہول ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان سے پہلے راوی جو تابعی ہیں ثقہ. اچھا تو حدثنی رجل منذ 30 سنہ عن عائشہ، عائشہ سے کہتی ہے اجبرت شعری اجمارا شدیدا، کہ ہم نے اپنے بال کو یا کیا کہتے ہیں چوٹی، جوڑا باندھا، عورتیں جو اس کو چوٹی باندھتی ہیں. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ اما علمت ان علی کل شعرۃ جنابہ، اے عائشہ تمہیں علم نہیں ہے کہ ہر بال کے نیچے کیا جنابت ہے، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. بہرحال یہ اسناد کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس میں ایک راوی مجہول ہے یا اس میں راوی ایک مبہم ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ راوی مبہم ہے، مجہول ہے،
ایسے ہی شریک ابن عبداللہ بھی، یہ بھی اصل میں ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، ان کا درجہ صدوق ہے لیکن ان سے بہت ہی غلطیاں واقع ہوئی، اسی لیے نتیجہ ان کی حدیثیں ضعیف ہیں۔ خاصتاً جب یہ کوفہ کے قاضی بنے تو قاضی میں قضا میں الجھ گئے، لوگوں کے مشکلات اتنے ہوتے بھائیوں کہ ان کا یہ بھی سبب بنا جس کی وجہ سے ان کے حفظ پر اثر ہوا اور یہ ضعیف ہو گئے حدیث کے محدثین کے نزدیک۔ دیکھیں محدثین کے نزدیک ضعیف ہونے کا معنی نہیں کہ آدمی مجرم ہے خلاص، فاسق ہے یا خلاص، نہیں، ضعیف کے نزدیک حدیث وہ ہو سکتا ہے صالح متقی پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، ہاں وہ اسباب جو ہے اس میں حفظ کی کمزوری، تو المہم یہ قضا کوفہ کے جو قاضی بنے اس کے بعد ان کا حفظ اور سمجھیے اثر پڑا، جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا یہ ضعیف ہے۔ خصیف جو ہیں ان کے بارے میں بھی، وہ خصیف ابن عبد الرحمن الجزری ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیء الحفظ ہے، صدوق سیء الحفظ، اور آخری عمر میں مختلط ہو گئے۔ اختلاط کا ذکر بھائیو مصطلح الحدیث میں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ ہر لفظ کا اصطلاح کیا جائے، لیکن اختصاراً یعنی آخری عمر میں آدمی کا حافظہ ذاکرہ چلا جائے، اور اس کے کئی اسباب ہیں، 3 اسباب ہیں، یا تو آدمی کی بینائی نابینا ہو گیا اور پورا بھروسہ اعتماد کتابوں پر ہے تو کہا جائے گا مختلط ہو گیا آخری عمر میں، یا تو پھر کتابوں پر اعتماد تھا، کتابیں جل گئیں، یا تو نمبر 3 عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی آدمی کا کیا ذاکرہ کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ ہوش غائب ہو جاتا ہے بھائیو، اللہ المستعان۔ اور یہ ہوتا ہے اپنی مسجد میں ایک بہت بڑے شیخ اللہ یرحمہ، یہ مکتب جو مکتب جالیات ہے اس کے قیام میں ان کا بہت ہی بڑا تعاون رہا رحمہ اللہ۔ آخری عمر میں اپنی مسجد میں وہاں پڑھتے تھے، دیکھتا تھا عصر کے بعد سنت پڑھ رہے، عصر کی نماز کے بعد، اتنے بڑے شیخ۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک آدمی سے، اللہ المستعان، یعنی اللہ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے، تب بھی جوانی میں یا جب صحت اسے ملتی ہے، مال دولت، تو کس طرح متکبر ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت بہت ہی کمزور ہے۔ واللہ اتنی بڑی شخصیت دیکھ رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھے قرآن کے بارے میں، کہہ رہے یہ کیا ہے، مصحف قرآن یہ کیا ہے؟ واللہ وہ آدمی بتا رہا کہ یہ مصحف ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ بہرحال ایسے ہی نماز پڑھتے پوری ہو گئی تب بھی تکمیل کر رہے، تو انسان اللہ المستعان اس طرح اس مرحلے میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحت اور تندرستی کے ساتھ بھائیو، ہم سبھی کی زندگی طویل عمر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، اور اللہ تعالی تمام قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جب تک زندگی رکھے اسلام کی حالت پر، اور جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت میں۔ بہرحال تو یہ اس کے کئی اسباب ضعیف ہیں، اس طرح حدیث یہ ضعیف ہے، کوئی عالم یا محدث نہیں ملے گا جو کہے گئے حدیث مثلا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث سے جو الفاظ جس کی وضاحت کی ضرورت، ان تحت کل شعرۃ جنابہ، یہ کنایت ہے کہ جنابت جب لاحق ہوتی ہے احتلام سے، یا آدمی اپنے بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ جنابت پورے جسم کو لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن کیوں کہا گیا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے؟ اسے غالباً جسم میں بھائیو، پورے جسم میں اگر آپ غور و فکر کریں تو بال ہے کہ نہیں؟ پورے جسم میں، کہیں ہلکے ہیں لیکن ہاتھ میں بھی دیکھیں، انگلیوں میں دیکھیں، سر پر بھی، پھر چہرے پہ بھی، آدمیوں میں داڑھی، اور کسی کسی ماشاءاللہ داڑھی اتنی فل ہوتی ہے کہ پورے گلے والے صرف آنکھ بس نظر آتی ہے، تو اس طرح پورے جسم پر۔ تو اسی لیے یہ تعبیر کیا شعر سے، اس لیے تقریباً پورے جسم میں تقریباً بال ہوتا ہے، اور مراد ادھر ہے کہ جنابت پورے جسم کو شامل ہوتا ہے۔ فاغسلوا الشعر، فا یہ ترتیب ہے، پس وانقوا البشر، انقو سے مراد کیا ہے؟ یعنی صاف کرنا، لیکن اس طرح کی مل کے صاف کرنا، ایسا کچھ یعنی مراد اس سے تو نہیں ہو رہا، مراد ہے پورے جسم کو دھلنا۔ اور اہل علم کہتے ہیں اگر پانی پہنچ جا رہا مکمل طور پر، اگر آدمی نے نہیں ملا تو اس نے یہ فرض مکمل کر لیا اور غسل اس کا ہو گیا۔ وَأَنْقُ الْبَشَرْ، بشر سے مراد کیا ہے؟ وَأَنْقُ الْبَشَرْ،
ہاں جسم، بشر سے مراد ادھر انسان نہیں، البشر یہ ہے انسان کی جلد کا ظاہری جو حصہ ہے، وَأَنْقُ البشر، با پر فتحہ ہے اور شین پر بھی فتحہ ہے، البشر۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ہاں کیا رہا ہے، کتنے فائدے ہیں اس میں؟ فائدے سے پہلے ہو سکتا ہے اعتراض ہو کہ حدیث جب ضعیف ہے اور کسی نے صحیح بھی نہیں کیا تو اس حدیث کو تو اس طرح خلاص مکمل طور پر تو دفن کر دینا چاہیے، خلاص اس سے کیوں آپ مسئلے مسائل پیش کر رہے ہیں؟ یعنی خلاص غالب گمان، اس میں منکر کئی اسباب، تو اس کو یعنی اس پر عمل تو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث جو اتنی شدید الضعف نہیں ہے، وہ اہل علم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، فروعی مسئلے میں اجتہاد کرنے سے تو بہتر ہے، اور ایسے ہی فضائل اعمال میں، لیکن یہاں تو ایک دم ضعیف ہے، تو کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ جب معلومات ہوگی کہ یہ ضعیف ہے اور کس وجہ سے ضعیف ہے تبھی جا کے اس سے بچے گی نا۔ اچھا یہ تو اگر یہ کہا جاتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث کی روایت کیوں روایت کی ہے، تب یہ اس کے لیے جاننے کے لیے چلیے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ حدیث ضعیف اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اس میں جو مسائل ہیں اس مسائل کو نہیں لیا جائے، ان مسائل کو نہیں لیا جائے۔ بات یہ صحیح ہے، اگر یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی کوئی تائید نہیں مل رہی ہے مثلا صحابہ کرام کے عمل سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، نہ آیات کریمہ سے، تو ایسے حالت میں بالکل ان احادیث ضعیفہ کو جاننا چاہیے تاکہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اسی سے متصل اہل علم نے الاحادیث الموضوعہ، وہ حدیثیں جو موضوع حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں ہیں، وہ انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے الموضوعات الکبریٰ لابن الجوزی، ابن الجوزی کی ایک بڑی کتاب ہے، ایسے اس میں اور بھی اللآل المصنوعہ جو شوکانی کی ہے، تو وہ اس میں من گھڑت حدیثوں کو جمع کر دیا، کس لیے؟ تاکہ آپ اس سے مسئلے مسائل اور اس کو لوگوں میں سنائیں اور ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت دیں، نہیں، اس سے بچنے کے لیے۔ تو بات صحیح ہے، اگر حدیث ضعیف ہے، کسی اہل علم صحیح نہیں کیا تو اس سے مسئلے استنباط نہیں کیے جائیں گے، اس کو ترک کیا جائے گا۔ لیکن ضعیف بھی اگر ہے اور سپورٹ مل رہا ہے، ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ایک طرح گویا اس پر اعتماد نہیں ہے، اور جو آیتیں ہیں یا صحابہ کرام کا عمل ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ اچھی بات تھی، جزاکم اللہ خیراً۔ اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ سے ایک فائدہ اور بتا سکتے ہیں کہ جنابت کے وقت، جنابت کے غسل میں پورے بالوں کو بھگایا جائے، صرف بالوں کو، مطلب جسم کے پورے بال، ہاں ادھر یعنی پورے جسم کہیے۔ دیکھیے ادھر ابھی ذکر کیا، آپ نے شاید غور سے نہیں سنا، ادھر مراد بال نہیں ہے، مراد بال نہیں ہے، مراد پورے جسم کو جنابت شامل ہے، تو پورے جسم کو غسل دیا جائے، اس میں بال بھی داخل ہے، غیر بال بھی داخل ہے، چمڑا ظاہری حصہ داخل ہے، یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ اچھا یہ پہلا فائدہ، اور دوسرا فائدہ نہیں، اس حدیث میں کہاں یار، آپ کو حدیث اچھی لگ رہی ہے ابھی والی؟ پہلی کی نہیں، ابھی یہ حدیث جو ہے اسی سے بس کیا جا رہا ہے، اس حدیث میں، وہ حدیث کا مکمل ہو گئی حضرت، وہ حدیث مکمل۔ اچھا بہرحال اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں، دو اہم فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کو، مرد کو، عورت کو جنابت لاحق ہوا تو اس پر واجب ہے کہ غسل کریں، اور غسل کرنے میں یا غسل میں یہ داخل ہے کہ پورا جسم، مکمل جسم تک پانی پہنچایا جائے، یعنی پورے جسم کو، سارا جسم دھونا فرض ہے، سارا جسم دھونا یا سارے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور ایسے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے جس سے پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ پانی ڈائریکٹ جسم پر اور ایسے ہی جلد پر پہنچے، ہر وہ چیز جو رکاوٹ بنے۔ اور ایسے ہی اگر اس بدن یا اس جسم کا کچھ حصہ بھی کم ہی کیوں نہ ہو، اگر چھوڑ دیا آدمی نے، پانی نہیں پہنچایا، تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی، دلیل تو یہاں نہیں کہا جائے گا حدیث اگر سے ضعیف ہے، سند میں ضعیف ہے، لیکن معنی صحیح ہے اس کا۔
معنی کیوں کہا گیا صحیح ہے؟ اس لیے اس کا ملتا قرآن مجید میں اس کی تاکید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو کیا غسل کر لو۔ تو غسل کر لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی 90% کچھ حصہ کر لو کچھ چھوڑ دو، نہیں، پورا جسم، غسل اسی کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پورے جسم کو دھلنے کو یہ غسل کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اس کا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کہا جا رہا ہے یہ معنی مطلب، حدیث ضعیف ہے لیکن معنی مطلب صحیح ہے، اس آیت کریمہ کی شرح میں اس کے معنی میں داخل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہے تو کیا غسل کر لو، اور غسل میں پورے جسم تک پانی کو پہنچا دو، اچھی طرح یا مکمل طور پر پانی پہنچ جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا یہی کہ یہ حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ادھر اب ایک سوال یہ ہے، اگر آدمی کے کسی جسم کے حصے میں پلسٹر لگایا ہوا، ہاتھ ٹوٹا ہوا یا پیر ٹوٹا ہوا ہے، یا کہیں اور کہیں جسم میں کہیں پٹی باندھا ہوا ہے یا پلسٹر لگایا ہوا، تو کیا کرے؟ وہ مسح کر لے۔ اچھا، مسح نہیں کر سکتا ہے تو مان لے ایسا زخم میں کھلا ہوا ہے، جلا ہوا ہے، تو چھوڑ دے، پھر کیا کرے؟ اس کے چھوڑ کے باقی جسم کو چھوڑ لے، اور اس کی جگہ جو اتنا حصہ نہیں دھلا اس نے، جو جلا ہوا ہے، پانی سے تکلیف ہوگی مسح کرنے سے بھی، تو ادھر رخصت ہے، معاف ہے، نہیں، اس کی جگہ پر تیمم کرے، اس کی جگہ پر تیمم کرے۔ بہرحال پھر سے یہ باتیں جو بھی سوال کہتا ہے وضاحت کر رہا ہوں، اگر جسم پر آدمی کے پلسٹر لگا ہوا تھا یا مثلا پٹی باندھا ہوا تھا، اور مان لیتے ہیں ایسی پٹی ایسا پلسٹر ہے جو ایک دم پلاسٹک کا ہے اور دھل سکتا ہے، اوپر سے اس سے کچھ خلل نہیں تو کوئی مشکل، دھل لے، وہ اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو دھل لے۔ اگر اور دھل نہیں سکتا ہے، اوپر پانی پہنچا سکتا ہے تو پانی پہنچا دے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مسح کر لے، ہلکا پانی سے ایک دم مسح کر لے اگر یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا زخم ہے کہ پانی نقصان کرے گا مسح کرنے سے بھی، تو ادھر کیا اس جگہ کو، اس حصے کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ پر تیمم کر لے۔ تیمم کا جو طریقہ آئے گا، مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر حصے پہ مسح کرے، بائیں سے دائیں، اور پھر اپنے چہرے کو مسح کر لے۔ یہ اہل علم یہی ذکر کرتے ہیں۔ سوالات اخیر میں بھائیو لکھ لیں۔ دلیل اس کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور مزید اس کی وضاحت تیمم میں بھی آئے گا، اور اس میں اختلاف بیان کیا جائے گا کہ اگر آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے، پانی نہیں پہنچا سکتا ہے، تو تیمم کرے گا یا نہیں کرے گا، یا مکمل چھوٹ جائے گا اتنا حصہ، یہ بھی اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے احکام کو، جو مسائل بیان کیا ہے، ان مسائل کو ان کی جو علتیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے جوڑ دیا ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی، یہ بات کی وضاحت کہ دیکھیے جنابت جو ہے وہ پورے جسم کو شامل ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، یا صرف عضو مخصوص کو شامل ہوتا ہے، صرف اس تک خاص ہے؟ پورے جسم۔ کیسے پورے جسم؟ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ عیسائی بھی نصرانی بھی یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یار عجیب آپ لوگ کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اگر ایک سلے میں یا ایک ٹوکری میں بہت سے کھیرے رکھے ہوئے ہیں یا گاجر، اور ایک گر جائے تو اس کو دھلو گے یا پورے گاجر کو دھلو گے؟ ادھر سب کو دھلو۔ تو کہتے ہیں اسے تم پھر کیا تم لوگ کہتے تماشا پورے جسم کو، وہ جگہ پر دھل لو کافی ہے، کیا پورے جسم کو دھلنا ہے؟ کیا سب تشدد ہے؟ کیا رہا ہے بھائیوں؟ اچھا جواب دے آپ۔ اچھا تو دیکھیے جنابت پورے جسم کو شامل ہے، پورے جسم کو شامل ہے، اسی لیے غسل بھی پورے جسم کو شامل ہونا ضروری ہے، جسم کو پورے جسم کو شامل ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت مزید دیکھیے، جو آدمی کو جو لذت ملتی ہے جماع اور ہم بستری کرنے سے، حقیقت میں وہ پورے جسم کو ملتا ہے، پورے جسم کو ملتا ہے۔
پورے جسم کو اس سے بھائیو اس کے لذت کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے غسل پورے جسم کو شامل ہے۔ ایسے شریعت نے زانی پر جو سزا دیا ہے، وہ زانی جو ہے وہ کوڑا جو مارتے ہیں اس کو، یا رجم، تو کوڑا جو ہے دیا جاتا ہے تاکہ پورے جسم کو اس سے تکلیف پہنچتا ہے یا درد ہوتا ہے، تاکہ جس طرح کی اس نے حرام ذریعے سے اس نے یہ لذت حاصل کی ہے تو ایسے ہی ادھر کوڑا اسے دیا جائے گا تاکہ پورے جسم کو یہ تکلیف شامل ہو۔ تو یہ ہے بھائیو دوسرا مسئلہ۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، پھر عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔